السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، لوگ نیتیں کرتے ہیں اور افطاری کے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کے اوقات اور ان دونوں کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھنے کی جو دعا ہے اور روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، اس میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں لوگ۔ ہمیشہ جو منقول دعا ہے، جو روزہ رکھنے کی دعا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ آپ صبح سحری کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے پڑھنا اس وقت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو معنی یہ بن رہا ہے کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ آج کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن دعا کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا آپ رات کے وقت آپ روزے کی نیت کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، اس افطاری کے وقت آپ اس دعا کو پہلے پڑھتے ہیں جو روزہ افطار کرنے والی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے پڑھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے روزے کو افطار کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں افطار کر کے بیٹھا ہوں، اب تیرے لیے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا ہوں، روزے کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے تو اس وقت یہ اچھی اور بہتر ہوگا۔ ہاں اگر اس سے پہلے بھی پڑھ لیں تو حرج والی بات یہی ہے کہ آپ اس کو اس کے مقام سے ہٹا کے پڑھ رہے ہیں، اس وقت پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو معنی ہے وہ معنی اس بات پہ دلالت نہیں کر رہا کہ آپ اس کو روزے سے پہلے پڑھیں، بلکہ آپ اس کو روزے کے بعد پڑھیں گے تو یہ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ روزہ رکھنے کی جو دعا ہے وہ رات کے وقت پڑھنی چاہیے، روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔